اچھا، تو عورت کی تکریم کا ایک تو یہ ہے، اس سے جو ساتھ ہی اگلا رکوع شروع ہوتا ہے وہ ہے محرمات۔ اب یہ محرمات یعنی عورت کو ظاہر ہے یہ عورت کو صرف بیوی ہی کی حیثیت میں رکھنا ظاہر ہے یہ بذات خود بھی ایک تکریم ہے، لیکن اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ یہ کیونکہ بیوی جو ہے وہ بہرحال ایک جنسی عمل کے لیے آپ کے لیے مباح ہوتی ہے، تو اس سے بڑی کوئی حیثیت بھی عورت کی ہے، تو یہاں پر یہ کر دیا کہ محرمات کا ایک تصور دیا ہے، وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ۔ تمہارے باپ نے اگر کسی خاتون سے شادی کی ہے، نکاح کر لیا تھا، تو اب وہ تمہارے لیے حلال نہیں رہی ہے۔ یہ جو پاکیزگی ہے، اور کہا بھی ہے کہ انہ فاحشتاً، یہ فاحشہ ہے، یہ بے حیائی ہے، وہ مقتن، اور گندگی خدا کی ناپسندگی کی بات ہے، وساء سبیلاً، اور بہت برا یہ طریقہ ہے۔ اچھا، تو پاکیزگی جو کہ مسلمان سماج کی سب سے مرکزی صفت ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، تمہاری مائیں تم پر حرام ہیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں، تمہاری بھانجیاں، اور وہ تمہاری رضائی مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، اور تمہاری ساس، تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری ربائب، جن عورتوں سے تم نے بیاہ کیا ہے پہلے سے، اگر ان کی کوئی بیٹیاں ہیں تو وہ اب تمہاری بیٹیاں ہو چکی ہیں، اور ان کو بیٹیوں کی ہی نظر سے تم نے دیکھنا ہے، تمہارے لیے نکاح وغیرہ کے ذریعے سے ان کو اپنی زندگی میں لانا اب جائز نہیں رہا ہے۔ اچھا، اور وحلائل ابنائکم، تمہاری جو نوح ہے، تمہارے بیٹوں کی جو بیویاں ہیں وہ بھی تمہارے لیے، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور یہ کہ دو بہنوں کو بیک وقت اپنے نکاح میں رکھنا تمہارے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے۔ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ، اور وہ ساری شادی شدہ، یہ یہاں سے جو ہے وہ وقتی ایک یہ وہ تو حرمت مؤبدہ، ابدی حرمت بیان ہوئی تھی، یہ جو ہے یہاں پر کہ بیک وقت دو بہنوں کو آپ اپنے عقد میں نہیں رکھ سکتے، ظاہر اگر ایک فوت ہو گئی ہے، طلاق ہو گئی ہے، تو یہ پھر یہ وقتی حرمت ہوگی۔ اور دوسری والمحصنات من النساء، جو عورت کسی کے عقد میں ہے، محصنہ ہے، تو وہ بھی تم پر جو ہے وہ حرام ہے، تا وقت کہ ادھر سے اس کی طلاق یا کوئی بیوی کا واقعہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ہے، اب یہ ہے کہ جو عورت کسی کے عقد میں ہے، وہ یعنی نکاح تک کے لیے وہ جو ہے نا وہ کوئی آپشن نہیں ہے آپ کے لیے۔ تو یہ عورتوں کی ایک حرمت کا اور عورتوں کی تکریم کا یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ معاملہ یہ ہو گیا ہے، یہاں تک کہ یہ کہا کہ اگر کوئی آزاد گھر کی عورت تم کو میسر نہیں ہے تو مومن عورت، یہ یہاں پر جو ذکر ہو رہا ہے مومن عورت کا، ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات، تو پھر کوئی لونڈی جو ہے مومن کنیز جو ہے کسی گھر کی، تو ان کے اس کے مالک سے، ان کے گھر والوں کی اجازت سے تم پھر ان سے نکاح جو ہے وہ کر سکتے ہو۔ اور یہ جو مضمون ہے پاکیزگی کا، یہ اپنے عروج کو پہنچا ہے سورۃ النساء میں، قرآن مجید کے اس مقام پر، واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما۔ یہ اللہ تم کو ایک بہت اعلیٰ پاکیزہ معاشرہ بنانا چاہتا ہے، جو کہ عبادت کا سماجی رخ ہے، عبادت کی سماجی تصویر ہے، اور ایک بہت بڑی تصویر مطلوب ہے دین اسلام کو۔ تو اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ تم پر وہ رجوع فرمائے، یعنی اس حالت میں جس میں اللہ کو ایک انسانی سماج پسند آتا ہے، جبکہ وہ جو شہوات کی اتباع کرنے والے ہیں، سبحان اللہ، شہوات کی اتباع کرنے والے ہوں گے کوئی، ظاہر ہے جن کا ذکر یہاں پر ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ تصور کر لیجئے یہ جو 21ویں صدی ہم نے دیکھی ہے، الذین یریدون یرید الذین یتبعون الشہوات، شہوات پر وہ کہتے ہیں کہ اس کا تو دین اور ایمان، بھائی وہ جو مشرکین عرب ہوں گے
یا کوئی دوسرے ہوں گے، سب کے ہاں کچھ نہ کچھ قدریں تھیں۔ یہ واحد معاشرہ پیدا ہوا ہے، کہتا ہے کہ یہ قدریں ایک متھ ہوتی ہے، قدریں ویلیوز جو ہے نا ایک متھ ہوتی ہے۔ یہ آپ پتہ نہیں کسی معاشرے کا جبر تھا، تسلط تھا کہ اس ماں کو آپ ماں کی نظر سے دیکھتے ہیں اور بہن کو اپنی بہن کی نظر سے دیکھتے ہیں، ورنہ ڈارون کا اور اس ملون فرائیڈ کا جو ایک سدایا ہوا اور پڑھایا ہوا انسان ہے، وہ ماں کو ماں کی نظر سے اور بیٹی کو بیٹی کی نظر سے اور بہن کو بہن کی نظر سے کب دیکھتا ہے؟ تو وہ تو جو ہے وہ ایک وہ بھیڑیا تو بھیڑیا ہوتا ہے، اور جو کتوں کی اور جانوروں کی مثالیں دے دے کر یہ بایولوجی سارے اس کے ان کے لیے صرف بایولوجی ہے، ہر شے ان کی جو ہے نا وہ بایولوجی سے ہی نکلتی ہے، اور اس سے اوپر کوئی حوالہ ہی نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک اعلیٰ مخلوق ہے، سماوات کا باشندہ ہے، اور اس کے اندر اونچائیوں کا سفر کرنے کے لیے بھی ڈھیروں کے حساب سے استعداد رکھی گئی ہے، اور اس استعداد ہی کی تشفی کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی شریعت آئی ہے، اور بہت بڑی بڑی سطح پر ان شریعتوں نے سماج کو بنا کر جو ہے وہ دکھایا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے نا ایک بہت بڑا یہ مقام ہے وَيُرِيدُ الَّذِينَ، اور خاص طور پر ہمارے اس دور کے اندر اس مضمون کو پڑھنے اور پڑھانے کی خصوصی ضرورت ہے۔ يُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، کہ تم بالکل لڑک جاؤ اور بالکل بہہ جاؤ اپنی اس اعلیٰ حیثیت سے، اپنی اس انسانیت سے، اور وہ جو کہتے ہیں نا ایک اخلاقی مخلوق، ایک اخلاق پر ایمان رکھنے والی اس حیثیت سے بالکل ڈہ جاؤ۔ یہ تمہیں یہ جو ہے نا میلن عظیمہ حقیقت ہے وہ ہے، یہ ہے حیوانیت۔ یہ حیوانیت کی سطح پر جو ہے نا وہ، جیسے وہ سید قطب نے کہا نا کہ یہ جو جدید انسان اس کو کہتے ہیں کہ اس کی جو ہے نا وہ ذات کیا ہے، کہتے ہیں دن کی وقت مشین، رات کے وقت حیوان، یہ ہے اس کی ذات اور یہ ہے اس کی حیثیت، اور اس کے علاوہ کچھ مطلب کوئی اس کا افق ہے نہیں ہے کہ جس پر یہ اپنے آپ کو دیکھے یا انسان کو پہنچانے کی کوشش کرے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اور یہ جو سارا پیکج ہے نا پاکیزگی کا اور طہارت کا، یہ البتہ وہ رہبانیت والا بھی نہیں ہے، مطلب، اور یہ بھی اب ایک الگ مضمون ہے اور ڈھیروں وقت چاہتا ہے اس کے بیان کا، کہ یہ جو ایک ریولٹ ہوا ہے نا، یہ جو فرائیڈزم ہے اور یہ جو شہوت پرستی ہے اور یہ جو مادہ پرستی ہے، یہ دراصل اس روحانیت کے جو غیر معمولی تاؤ دلوائے گئے تھے نا بڑی صدیوں تک، اور جس میں خدا کو پانے کا جو کوئی اعلیٰ تصور تھا وہ تھا ہی رہبانی، جس کے اندر آپ نے گھر بار تک کو چھوڑ دینا ہے، شادی تک نہیں آپ نے کرنی ہے، اور آپ نے کاروبار نہیں کرنا ہے، اور جو انسانوں کے جو بنیادی جو کوئی مطالب ہوتے ہیں اس جسم کے، ان کو مار مار کے، اور ہمارے ہاں بھی ماشاءاللہ نفس کو مارنے کا، ہمارے اہل علم نے کہا کہ بھائی قرآن مجید کہتا ہے کہ اس کی آپ نے تزکیہ کرنا ہے، قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، اس نفس کا تزکیہ کرنا تھا، لیکن ہمارے ہاں آئے انہوں نے کہا نہیں، اس نفس کو مارنا ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے تزکیہ کرنا ہے، اس کو ستھرا کرنا ہے، اس کے اندر جو خیر کا مادہ ہے اس کی افزائش کر کے، اور اس کے جو شرور ہیں ان کو کم کر کے شریعت کے دیے ہوئے طریقوں اور فارمولوں سے اس کو آپ نے اس جہان کے اندر ایک بہت حسین مخلوق اور متوازن سماجی مخلوق جو خدا کی عبادت کرتی ہے معاشروں کے اندر، وہ بہت بڑا مضمون ہے یہ شریعت محمدی کا، انی لم ابعث بالیہودیۃ ولا بالنصرانیہ ولکنی بعثت بالحنیفیۃ السمحہ، یہ جو حنیفیت سمحہ کا مضمون ہے تو وہ ہے کہ یرید اللہ ان یخفف عنکم، یہ نہیں ہے کہ وہ جو رحمانیت کا پیکج تمہیں دینے جا رہا ہوں وہ تمہارے جو نفس کے، تمہارے وہ جو سارے کے سارے جو کوئی مطالب ہو سکتے ہیں، وہ جنسی حوالے سے ہو، وہ پیٹ کے حوالے سے ہو، وہ تن کے حوالے جو ہو، سارے کچھ وہ بدرجہ اتم اس شریعت کے اندر ملحوظ رکھے جائیں گے، اور اگر کوئی پابندیاں ہیں تو وہ ایسی ہیں کہ جو شیطان ہی کے عمل کو مسلمان معاشرے سے روک دینے کے لیے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اللہ تعالیٰ بڑی تخفیف فرمانا چاہتا ہے، اور وہ خوب جانتا ہے کہ انسان کی تخلیق ہی کمزوری سے ہوئی، انسان کمزور ہی پیدا ہوا ہے۔ تو یہ ایک یہ بہت ایک نازک مقام ہے توازن کا، جہاں ہزار ہا جہتوں سے عین وہ پوائنٹ انسانی زندگی کے اندر
فرد کے لیے بھی اور سماج کے لیے بھی وہ درجہ دیتی ہے جہاں وہ تمام کے تمام جو اپنے وجود کی جہتیں ہیں ان ساروں کو سیٹسفائی کرتے ہوئے، یہ صرف علیم و خبیر کی شریعت کر سکتی ہے۔ یہ کوئی میجرمنٹیں آپ نہیں کر سکتے۔ ڈھیروں فلسفی آئے، وہ اس نے ایک طرف کو کھینچ دیا، دوسرا کہتا نہیں سے، اس نے پھر دوسری طرف کو کھینچ دیا۔ انسانیت کی یہ چیر پھاڑ ہوتی ہوئی یہ صدیوں سے ہو رہی ہے۔ انسان وہ جو بہت خوبصورت لفظ ہیں، ان تمیلوا میلا عظیما، یہ جو انسانی جو اپج ہوتی ہے نا، اور انسان کی پھر جو کوشش ہوتی ہے حتیٰ کہ اخلاص سے بھی ہو، تو وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ اس نے ایک طرف کو لڑکانا ہے، پھر دوسرے نے دیکھا تو اس نے دوسری طرف کو کھینچا۔ انسان بیچارہ ان فلسفیوں کے اندر جو ہے نا وہ کٹا پھٹا صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اور انبیاء نے وہ جو علیم و خبیر کے شریعت کے ذریعے سے ان کی جو کوئی جو صحیح ترین مقام ہو سکتا ہے توازن کا، وہ اس کو عطا کیا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ شیطان اس کو اس پہ رہنے کب دیتا ہے، اس کو بہت بہت خوبصورت مضامین دے کر اس کا ایک کام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت سے اس کو رہائی، یہ جو نام نہاد رہائی جو ہے وہ دلوائے، آزادی دلوائے، کس سے؟ آسمان والے کی رحمت سے پر شریعت سے کر کے اپنی اس خباثت، گندگی اور اپنا وہ ظلم کی جو انتہا ہے، جب ہم نے کل بھی بیان کیا، مطلب ہے اب وہ جو حضرت عیسیٰ کا قول ہے نا کہ تم ان کو ان کے پھلوں سے پہچانو گے۔ او بھائی تمہارے پھلوں سے ہم دیکھتے ہیں، تمہارا معاشرہ جو ہے وہ انسان امپورٹ کر رہا ہے 1-1.5 صدی سے، تو تم تو یعنی انسان نامی مخلوق جو ہے تمہارے ہاں ناپید ہوئی ہے، وہ تم مشینیں بناؤ، تم یہ جو ہے وہ ساز و سامان بناؤ، بہت اچھا بناتے ہو، اور ہم بھی اس کے لیے کلمہ خیر بول دیں گے، مطلب جس حد تک وہ انسانیت کی واقعتاً صالح ضرورت ہوگی اس حد تک، مطلب وہ انسان اس سے اوپر ہے کہ تم اس کی تہذیب کرو، انسان اس سے بہت اوپر ہے کہ تم اس کی اصلاح کرو، اور اس کام کے لیے خدا کی شریعتیں ہیں اور خدا کے الہام ہیں۔ اور البتہ یہ دیکھ لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے سے پہلے کا جزیرہ عرب، وہ جہاں وہ پٹکے لے کر جو ہے نا اپنے باپ کی، اپنے بھائی کی بیویوں پہ وہ ڈال رہے ہیں عورت کو جو ہے وہ، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک ایک چیز میں عورت کے ساتھ زیادتی سے وہ ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے حساب دینے سے۔ تو یہ انبیاء نے جو یہاں پر باغات بنائے ہیں، بہشت بنائی ہے اس جہان کے اندر بھی، آخرت میں تو جو بہشت ہونی ہے انشاءاللہ ہونی ہے، اس جہان کے اندر بھی شرائع آسمانی نے بہشت بنا کر جو جہاں تک انسان کی زندگی کے بس میں ہوتا ہے وہ کر کے دیا ہے۔ تو یہ ہے پاکیزہ معاشرہ جو خدا خوفی پر اور انصاف کے بنیادی تقاضوں پر کھڑا ہوتا ہے۔ سورۃ النساء نے اس کو بدرجہ اتم جو ہے وہ ہمارے لیے میسر کروایا ہے۔ یہ اس کے اندر کچھ سیاسی جو ڈسپلنس ہیں وہ بیان ہمارے لیے آج کی اس مجلس میں زیادہ وقت نہیں ہے، ورنہ ایک خاصا بڑا اکاؤنٹ سورۃ النساء میں اس کا بھی ہے کہ سماج کی تعمیر اور تشکیل کے حوالے سے، مطلب آپ کو احکام کی بہت بڑی تعداد سورۃ البقرہ میں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد اگر سماج کی تشکیل کے حوالے سے احکام کا ایک اور ہدایات کا ایک بہت بڑا اکاؤنٹ ہے، وہ اس سورۃ النساء کے اندر ہی ہے۔ وقت کی کمی کی وجہ سے ہم ان خاصے سارے مضامین کی طرف کو اس وقت نہیں جا سکے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اچھا